آج کل دن رات ہم ہر وقت یہی سنتے رہتے ہیں، یہ ریئل ہے یا یہ اے آئی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آخر ہے کیا؟ آج جانتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وٹ از آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کو اے آئی بھی بولا جاتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نام سے ہی ظاہر ہے یہ دو ورڈ سے مل کے بنا ہے۔ آرٹیفیشل کا مطلب ہوتا ہے مصنوعی، اور انٹیلیجنس کا مطلب ہوتا ہے ذہانت۔ تو یہ مصنوعی ذہانت ہے۔ تو پھر اصل ذہانت کیا ہے؟ وہ ہے جو آپ کے دماغ میں ہے، یعنی کہ آپ کے دماغ سے بھی بہتر آرٹیفیشلی چیزوں کو کریٹ کرنے کی طاقت اگر کمپیوٹر رکھتا ہو تو اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا انسان کو بھی ریپلیس کرنے جا رہی ہے؟ دیکھتے ہیں آگے فیوچر میں کیا ہوتا ہے۔ یہ مشینز آخر سوچتی کیسے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے۔ انسان سوچتا ہے، جانور سوچتے ہیں، مخلوقات سوچتی ہیں، سمجھ آتی ہے۔ اے آئی کیسے سوچ رہا ہے؟ تو اس کو یوں سمجھو کہ کمپیوٹر ایک جاندار چیز نہیں ہے۔ کمپیوٹر کبھی بھی نہیں سوچ سکتا۔ کمپیوٹر کے اوپر جو آپ پروگرامنگ کرتے ہو وہ پہلے آپ خود کرتے تھے، اب کمپیوٹر خود اس کو لکھ سکتا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمپیوٹر کے پیچھے میتھمیٹکس ہے، میتھمیٹکس کے پیچھے فزکس کے لاز ہیں، ان کو یوز کرتے ہوئے اے آئی جو آپ لفظ سنتے ہو اصل میں یہ مشین لرننگ ہے۔ مشین کو امیجز دکھائی جاتی ہیں، ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، اس کو فائلز دکھائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے اس کی طرح بناؤ اور پرانا ڈیٹا مکس کرتے چلے جاؤ، اس سے سیکھتے جاؤ۔ سیکھنے کا مطلب انسان کی طرح نہیں، سیکھنے کا مطلب ڈیٹا پوائنٹس کو پکڑنا اور جو پوچھا جائے وہ بنانا۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اصل میں کیا ہے؟ ڈیٹا پوائنٹس کو پکڑ کر انٹیلیجنس یوز کرنا اور کسی چیز کو مصنوعی طور پہ کریٹ کرنا۔ اے آئی نے 10 منٹ میں ایک ایسے ڈیزیز کو ڈائگنوز کر لیا جو 17 ڈاکٹرز مل کر 3 سال میں بھی نہیں ڈھونڈ سکے تھے۔ یہ طاقت ہے آج کے اے آئی کی۔ تو سوچیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اے آئی کیوں پڑھنا چاہیے، وائی اے آئی میٹرز۔ تو جواب آپ کے سامنے ہے کہ وہ تمام کام جو انسان کر سکتا ہے اے آئی اس کو 10x 100x کر سکتا ہے، یعنی کہ اے آئی میں وہ تمام طاقت موجود ہے کہ آپ اس کو ڈیٹا دیں، وہ آپ سے اچھا پروسیس کر کے اس کا ایک بہترین آؤٹ پٹ نکال سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اے آئی ہر طرف موجود ہے اور ہماری زندگیوں کو آسان بنا رہا ہے۔ ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، اکانومی، جہاں دیکھیں اے آئی کا رول پلے ہو رہا ہے۔ اے آئی آپ کی جاب لے گا نہیں، بلکہ اگر آپ اے آئی سیکھ لیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے، اور یہی اس وقت فیوچر ہے۔ کیا قرآن میں بھی اے آئی کا ذکر ہے؟ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ دیکھتے ہیں سورہ اسراء میں آیت نمبر 85 میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو علم تو دیا ہے مگر بہت کم۔ اس دنیا میں صرف 2 قسم کے علم ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے ریویلڈ نالج جو آسمانوں سے آیا ہے، اور ایک ہے ایکوائرڈ نالج جو انسان دنیا میں حاصل کرتا ہے۔ اب ایکوائر کرتے کرتے انسان تقریباً پیک پہ پہنچ گیا ہے۔ اے آئی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی سب سے بڑی ایجاد ہے، لیکن قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی انسان مکمل علم نہیں رکھتا۔ ہم یہ سب جانتے ہوئے بھی 2 سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے۔ واٹ از کانشیسنس، اور دوسرا یہ کائنات کتنی وسیع ہے؟ کیا اے آئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم کو جو علم دیا گیا تھا وہ چلتے چلتے آج اے آئی تک پہنچ گیا ہے۔ انسان اس انتہا پہ پہنچ گیا ہے کہ ہیومن انٹیلیجنس سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ کیا یہ انسان کی سب سے بڑی تخلیق ہے؟ کامنٹس میں بتائیں۔ ساری سائنسز نے مل کر اے آئی کو بنایا، اور آج اے آئی واپس ساری سائنسز کو ٹرانسفارم کر رہا ہے۔ آخر کیسے کر رہا ہے دیکھتے ہیں۔ فلسفی میں کانشیسنس سمجھانے کی طرف، میتھمیٹکس میں الجبرا کیلکولس، فزکس میں کوانٹم اے آئی سیمی کنڈکٹر فزکس، کیمسٹری میں ڈرگ ڈسکوری مالیکولر سیمولیشن، بایولوجی میں جینوم، سائیکالوجی میں نیورل نیٹورکس، اکنامکس میں الگورتھم ٹریڈنگ، ارتھ سائنسز میں کلائمیٹ ماڈلنگ، کاسمولوجی میں گلیکسی میپنگ، ایسٹرونومی میں ایکزو پلانٹ ڈیٹیکشن، میڈیکل سائنسز میں اے آئی ڈائگنوسس، انجینئرنگ میں اے آئی آپٹمائزنگ ڈیزائنز، روبوٹکس میں مشین لرننگ، اور کمپیوٹر سائنس کے اندر تو یہ کراؤن ہے اچیومنٹ کا۔ یعنی کہ اے آئی صرف ایک سائنس کے لیے نہیں آیا بلکہ ساری سائنسز کو ٹرانسفارم کرنے آیا ہے۔ اپنے بچوں کو اے آئی سکھائیں، اگر وہ اے آئی سیکھ جائیں گے تو ساری سائنسز کو سیکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ کیا ریئل ہے اور کیا اے آئی سے بنا ہے یہ بتانا آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آپ بتائیں اس پکچر میں سے ریئل کیا ہے اور اے آئی کیا ہے؟ یہ تو آپ نے بڑی جلدی گیس کر لیا ہوگا کیونکہ یہ پکچر بہت مشہور ہے مونا لیسا کی۔ آئیں اس ویڈیو کو دیکھیں، اب بتائیں ریئل کیا ہے اور فیک کون سا ہے، یعنی کہ اے آئی سے جو بنا ہے۔ کیا آپ نے یہ صحیح گیس کیا؟ کامنٹس میں بتائیں۔ ایک اور کلپ آپ کو دکھاتا ہوں، اب بتائیں کہ ان دونوں میں سے کون سا ریئل ہے اور کون سا اے آئی ہے۔ ویری ڈیفیکلٹ۔ اگر آپ ابھی بھی بتا پا رہے ہیں تو سوچیں کہ آج اے آئی کی یہ حالت ہے، آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں، 5 سال بعد اے آئی کہاں کھڑا ہوگا؟ اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ۔ مگر آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ غور سے چیزوں کو دیکھیں، پروف چیکنگ کریں تو آپ بہت سے اسکیم سے بچ سکتے ہیں، بٹ اے آئی کے دور میں بچنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔
एआई को हम जितना नया समझते हैं ये उतना ही पुराना है। 1950 में ही ये बात का आगाज हो गया था कि क्या मशीन सोच सकती है, कैन मशीन्स रियली थिंक। ऐसे पेपर्स पब्लिश होना शुरू हो गए थे। सबसे बड़े साइंटिस्ट जिनका किरदार इसमें है वो है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने क्या कारनामा किया, उन्होंने उस वक्त ट्यूरिंग टेस्ट इजाद किया कि क्या मशीन्स खुद सोच सकती हैं, और वो करते करते बात पहुंची जेफरी हिंटन तक, जिनको आज नोबेल प्राइज मिला। और अब सैम आल्टमैन जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया, इलॉन मस्क जिसने ग्रॉक बनाया, फिर क्लॉड, ये सब आज मौजूद हैं। तो इन सब लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा टूल है जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं एंड इट इज गिविंग यू द मोस्ट बेनिफिट।